اور سور کے معنی بیل کے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر مکہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ تشریف لے کے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. کی طرف سے گزرتے ہوئے یہ آگے تو میں آپ کو دکھا کے جاتا ہوں. یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف نا آگے وہ شیڈ کلر کی ایک گنبد والی, یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے نا, یہ جو گزر کے جا رہی ہے. اس مسجد کے اندر یہ کسوہ کے ساتھ ہی ہے بالکل. اس مسجد کے اندر وہ کنواں ہے جہاں سے آپ کو دکھا کے جا رہا ہوں. شہب ابو طالب, مکے کا سب سے پہلا پہاڑ ہے یہ شہب ابو طالب. اور یہ سامنے دیکھیں اسٹیج پہ وہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر گرے کلر کی ونڈو بنی ہوئی ہے, چاکلیٹ کلر کی. الگ سے 2 ونڈو آپ کو اس پہ نظر آئیں گی, دکھ رہی ہے نا. یہ جو الگ سے 2 ونڈو نظر آ رہی ہے, یہاں سے گڑیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گوڑا پھینکا تھا. یہ وہ ہے. اور یہ آگے والا پہاڑ یہ جو نظر آ رہا ہے, دکھ رہے ہیں سب ساتھیوں کو, یہ جبل ابو قبیس ہے. جی جبل ابو قبیس کا آپ ساتھیوں نے ذکر سنا ہوگا, شہب ابو طالب کا بھی سنا ہے. یہ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر حجر اسود لے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو گیر کے رکھا ہوا ہے. تو مسلمان اللہ رب العزت کی ذات نے وحی کے ذریعے بتایا, اے محبوب یہاں سے ایک مٹھی مٹی کی لو اور سورت یاسین پڑھتے ہوئے ان شہر مکہ والوں کی طرف پھینک دو, آگے کا کام میرا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا, وہاں سے ایک مٹھی مٹی کی لی اور سورت یاسین پڑھتے ہوئے ان شہر مکہ والوں کی طرف پھینک دی. انہیں نظر آنا بند ہو گیا. اللہ کے نبی ان کے بیچ سے گزر رہے ہوتے ہیں, کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا ہمارے بیچ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ہمیں شہر مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اسی وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں, اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے. نبینا باپ تھا ان کا, شہر مکہ میں کپڑے کا کاروبار تھا, سب چھوڑ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے باباؤں نے اندر سے آواز اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہوئے آپ ساتھی نے ہجرہ روڈ دیکھے, آپ میں سے جو ساتھی اس طرف سے ہے نا ابراہیم خلیل والی سائڈ سے, کبوتر چوک سے آپ جب کبوتر چوک میں آتے ہیں نا, کبوتر چوک سے 2 رستے ہو جاتے ہیں, ایک تو ابراہیم خلیل ہے ایک ہجرہ روڈ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق ان شہر مکہ والوں کو نظر آ رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون ہے. یہ پتہ چلتا تھا کوئی دوسرا ساتھی ہے, یہ پتہ نہیں چلتا. پھر سے چلتے ہوئے جب یہاں تک پہنچے نا تو اس بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی ہو گئے. روایت میں ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے. تو جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں باقی کا سفر اس پہاڑی کی اس چوٹی پہ آپ کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھا کے لے کے جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, ابو بکر میرے پیارے ابو بکر آپ تھک جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں جب ان کندھوں پہ محمد سوار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ یہ ابو بکر تھکے گا اور نہ یہ کندھے. حضرت ابو بکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ ایسا میدان ہے جو پورا سال میلانے کی طرح بند رہتا ہے. سال میں یہ میدان صرف ایک ہی دن کے لیے آباد ہوتا ہے. جب یہ میدان آباد ہوتا ہے تو یہاں پہ حج کا رکن ادا ہوتا ہے. جب اللہ حج کا خطبہ اس مسجد کے اندر ادا ہوتا ہے, اس مسجد کے 6 مینار اور 3 گنبد ہیں. 3 گنبد کے درمیان میں اس کے 2 مینار عرفات حج کی حدود سے باہر ہیں. اس کے آگے والے 4 مینار میدان عرفات حج کی حدود کے اندر ہیں. جب آپ ساتھی یہاں پہ حج کا رکن ادا کرنے کے لیے آئیں گے نا تو نے کہا بڑی اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہے بیٹا یہ جو نکل والا دانا ہے نا جسے جوں کہا جاتا ہے, جو اس کے اوپر کور چڑھا ہوا تھا, وہ دانا لے رہی ہوں. میں نے کہا بھائی جی اماں جی کیوں لے رہی ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہ جس بچی کے گھر میں اولاد نہیں نہ ہوگی تو دانا کھلاؤں گی تو اولاد ہوگی. میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس سے بھروسہ اٹھ گیا کہ اس پہ گزر کے جائے گا, اس کے اوپر پخانا بھی کرے گا, پیشاب بھی کرے گا, دانا گندا ہو جائے گا, عبادت لگ جائے گی, جا کے کسی کو کھلائیں گے شرم نہیں
آئے گی، شرم آئے گی اگر اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں گے، نہیں تو کسی کو زہر کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک یہاں سے ایسے آپ ہو کے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا، تو نیکیوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ شیطان ملعون جب آپ کو دیکھے گا نا آپ کی نیکیوں کو، تو اس کے منہ میں پانی آئے گا، میں اس کی نیکیاں لوٹ کے لے جاؤں گا، ایسا ہی ہے نا، پھر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا کسی طرح سے، اس کی زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکلے، میں اس کی نیکیاں لوٹ کے لے جاؤں، اس کی نیکیاں لوٹ کے لے جاؤں۔ اسے نیکیاں نہیں دینی ہے، اسے نیکیاں نہیں دینی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کا ورد رکھنا ہے۔ یہ شیطان کے لیے کنکر ہے، ماریں گے دور ہو جائے گا، پھر حملہ کرے گا، پھر ماریں گے، پھر دور ہو جائے گا۔ ہم اپنی نیکیوں کو محفوظ کر کے انشاءاللہ کل قیامت کے روز تک رکھ سکیں گے۔ تو میزبان یہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ تو میزبان ہمارا حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا، تو نے ہمیں اس امت محمدی میں پیدا کیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ اپنے ایک عام بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے ایک عام بندے کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جیسے ایک ماں کا بچہ ابلتے ہوئے تندور میں گر جائے نا، تو اس ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس وقت جس ماں کا بچہ جل رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہے اولاد مانگنے والا، اور میں پاک کیا ہوں۔ ہم اس دنیا پانی کے اندر آ کے نا اسی کے ہو کے رہ گئے۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ہمیں ہماری اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے جو حقیقت میں ہے، جو حقیقت میں ہے، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی میں اولاد نرینہ عطا کرے، اور جن کو دے رکھی ہے ان بچوں کو یہ توفیق دو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ کیسے کریں؟ جیسے ہمارے ماں باپ نے چومنا ہے یا نیچے والا، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر دونوں حصے چوم لیں پھر تو بڑی بات ہے، تو آقا دو جہاں کہتے ہیں پھر جاؤ اوپر والا حصہ چومنا ہے تو باپ کی پیشانی چومو، جا کے اپنے باپ کے ماتھے کا بوسہ لو۔ نیچے والا حصہ چومنا ہے اپنی ماں کے پیر چومو جا کے۔ تو ان کاموں میں نا ہمیں شرم آنی چاہیے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ اگر آپ لوگوں نے قبول حج کا ثواب لینا ہے نا تو اپنے ماں باپ کی زیارت روزانہ محبت اور شفقت کے ساتھ کیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام تو ہم ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اجر پڑا ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ پڑا ہے۔ وقت کا خیال آپ ساتھیوں نے کرنا ہے، وقت کا خیال آپ ساتھیوں نے کرنا ہے۔ تو حضرت یہاں پہ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی مسجد کے یا شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہو تو وہ یہاں پہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ نا وضو کی جگہ نہیں ہے، جس ساتھی کا وضو ہوگا وہ یہاں پہ نوافل ادا کر سکتا ہے، وضو کی جگہ نہیں ہے، اور تیمم یہاں پہ نہیں ہوگا۔ ساتھیاں کہتے ہیں یہاں پہ بعض اوقات ساتھی کرنا شروع کر Papa? अभी तो देखूंगी ना क्या है क्या नहीं। معاملہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اوہ ہوئے یہ طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا باغ تھا انگوروں کا، اس نے نا اس باغ میں سے ایک گچھا انگوروں کا توڑا اور پلیٹ کے اندر سجایا، پلیٹ کے اندر رکھ کے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آنے لگا۔ تو دل میں ایک حیا پیدا ہوئی کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں محمد کے ساتھ کبھی اچھا حسن سلوک نہیں کیا، میں نے انہیں تنگ ہی کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ انگور لے کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ میرے ہاتھ سے قبول کرے یا نہ کرے، جو تجھے پتا تھا میری یہ حالت کر دیں گے۔ تو اللہ نے سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جبرائیل امین کو وہاں پہ بھیجا، وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ اجازت دے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ان کو بستی والوں کو میں مسل کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ بدلہ لینے کا وقت تھا نا، بدلہ لے سکتے تھا لیکن نہیں لیا، رحمت میں میرے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو میزبان اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس وقت بھی کوئی اذیت نہیں دی جب انہوں نے اتنی ظلم کیا
گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو اس بار ہم نے جا کے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کا دل. ہم عرفات حج کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں. اس دن اگر آپ میں سے کوئی ساتھی پیدل چل کے حج کا رکن ادا کرنا چاہتا ہو نا, مجھے اللہ نے الحمدللہ بہت مرتبہ یہ موقع عطا کیا ہے. میں جب بھی اللہ کے گھر کا حج کرتا ہوں پورے کا پورا پیدل چل کے کرتا ہوں, یہ میری خواہش ہوتی ہے. ویسے ہی کچھ ساتھیوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے. صحابہ نے کہا کاش وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ابھی گزرنے لگا. یہ مزدلفہ کی حدود کا روٹ ہے. تو اب آپ مزدلفہ میں داخل ہو چکے ہیں. تو مزدلفہ کی حدود میں آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اذان دی تھی, 2 نمازیں پڑھی تھی, مغرب اور عشاء کی نماز. آپ ساتھی بھی ایسا ہی کریں گے. جس جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ 2 نمازیں ادا کی تھی نا, اس جگہ پہ ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا مشعل الحرم. اسے کاٹ کے نا وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے جس مسجد کا نام ہے مشعل الحرم. یہ مسجد مشعل الحرم, یہ جو پورا میدان آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ مزدلفہ کا, یہ پورا میدان مزدلفہ کا ہے. اس میں اس دن لوگ آپ کو جو بھی ہوں گے, بوڑھے بچے عورتیں مرد, کھلے آسمان کے نیچے یہاں پہ وقوف کریں گے. یہ ہے مشعل الحرم. تو میرے سوال, کھلے آسمان کے نیچے وہ وقوف ہوگا. یہاں پہ کوئی سر پہ سایہ نہیں ہوگا اس دن. سارے لوگ یہاں پہ چٹائیاں وغیرہ لگا کے بیٹھیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا, یہاں سے مزدلفہ کی سنت طریقہ ہے. سنت کیا ہے, اس سے کنکر مارے جائیں گے. تو آپ نے بھی اسے کنکر مارنے ہیں. تو جب حضرت آپ نے اسے کنکر مار لینے ہیں نا, پہلے دن کے 7 کنکر آخری شیطان کو مار لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے 10 سے حج والے دن کیا کرنا ہے. یہ سخت دن ہوتا ہے حاجی کے لیے. پتہ کریں گے ہماری قربانی ہو چکی, پتہ چل جائے گا قربانی ہو گئی. اس کے بعد حلق کروائیں گے. حلق کیا ہوتا ہے, ایک حلق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کسر. کسر پورے سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ کٹنا, یعنی کہ سر کے بال اتنے بڑے ہیں نا, یہ چوتھا حصہ برابر کا کٹنا, یہ کسر ہے. یہ کسر نہیں کہ ادھر ایک ٹک لگا دیا, ایک ادھر ٹک لگا دیا, کسر ہو گیا. یہ کسر کے ساتھ مزاح ہے, کسر نہیں ہے. تو میرے زبان حلق. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج کیا تھا. سب ہے نا, یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ 11 اور 12 ذوالحج کے شیطان کو کنکر ماریں گے, اور 12 ذوالحج مغرب سے پہلے تو آپ کی زیارہ ہوگا, آپ کا حج کا رکن پورا ہو جائے گا. جو ہماری اگلی زیارت آئے گی وہ ہے وادی موثر, جہاں پہ یمن کا بادشاہ ابرہا اپنا ہاتھیوں والا لشکر لے گیا تھا اللہ کے در پہ حملہ کرنے کے لیے. اللہ نے یہاں آنے اسلام جب صحابہ کو لے کے 1.25 لاکھ کے 3 صحابہ تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جگہ کو جلد سے جلد چھوڑ دو, کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا, اور اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. جیسے یہ اسٹیشن ختم ہوگا نا, آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ جگہ آئے گی, خالی جگہ نظر آئے گی. یہ دیکھیں وادی موثر, استغفر اللہ, یہ خالی جگہ وادی موثر, یہ والی وادی موثر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اسماعیل نے کہا کہ بابا مجھے الٹا لگا لیجیے گا, جب ذبح کرنے لگیں گے نا, کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پہ نہ پڑ جائے اور جو باپ کی محبت ہے وہ زندہ نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم السلام نے اسماعیل کو الٹا لٹایا, گلے پہ چھری چلائی, چھری نے کام ہی نہیں کیا. ننھے اسماعیل کا گلا چھری نہیں کاٹا. تو حضرت یہ دیکھیں اپنے الٹے ہاتھ کی طرف, وہ پہاڑ کے اوپر, پہاڑ کے اوپر آپ کو نا چھوٹا, وہ پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا چبوترا اس طرف, وہ جو چھوٹا سا چبوترا دکھ رہا ہے سفید کلر کا, چراغ جلانے جیسی جگہ بنی ہے جس میں, یہاں پہ حضرت ابراہیم السلام ننھے اسماعیل کو, چھری نے ننھے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا, تو انہوں نے کیا کیا, جس پتھر پہ لگی پتھر کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. حضرت ابراہیم السلام اس چھری سے کہتے ہیں کیا میرے بیٹے ننھے اسماعیل کا گلا اتنا سخت ہے جو تجھ سے کٹ نہیں رہا. تو اللہ اس چھری کو زبان عطا کر رہا ہے, اور وہ بولتی ہے, کیا کہتی ہے, کہتی ہے ابراہیم جب ان لوگوں نے آپ کو آگ کے اندر ڈالا تھا نا, اللہ نے اس آگ کو ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو. مسجد خیب, اس مسجد کے نیچے اس جگہ پہ 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مینا کا وقوف فرمایا ہے. یہ چند لمحوں کے بعد نا آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو نظر آئے گی 4 میناروں والی مسجد ہے. یہ پورا سال بن رہتی ہے, دوران حج کھلتی ہے 5 سے 6 دن کے لیے. مسجد خیب یہ آپ کو چند لمحوں کے بعد جیسے ہماری گاڑی پل کے اوپر چڑھے گی الٹے ہاتھ کی طرف نظر آئے گی. تو حضرت یہ دیکھیں آگے بلڈنگ نظر آ رہی ہے,
یہ بلڈنگ ختم ہوتے ہی یہ دیکھو 2 مینار دکھ رہے ہیں، اس کے دوسری طرف 2 مینار ہیں، یہ 4 میناروں والی مسجد ہے، مسجد کیف۔ یہاں پہ بہت سارے انبیاء اکرام نے نماز پڑھی ہوئی ہے جی۔ مسجد کیف، اس سے آگے دیکھیں آپ، آگے وہ بڑے پل بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بڑے جو برج دکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں دیکھیں کہ بڑی سفید کلر کی چھتری نظر آئے گی، دکھ رہی ہے؟ یہ جو بڑی سفید چھتری ہے نا، اس کے نیچے جمرات شیطان ہے، یہ شیطان کی بلڈنگ ہے۔ شیطان یہاں پہ بدا نہیں ہے، کشتی نما 3 دیواریں بنی ہیں جس کو سنت کے مطابق کنکر مارے جاتے ہیں۔ جب اس پہاڑ کے اوپر آتے تھے یہاں سے بیت اللہ دکھتا تھا، اللہ کے نبی وہاں سے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ یہاں میں تیری عبادت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی وحی اس پہاڑ کے ہم کے لیے کھانا وغیرہ بھی لے کے آئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جانو یا ستو وغیرہ لایا کرتے تھے، اس پہاڑ کے اوپر کتنے دن گزار لیا کرتے تھے، اور نبوت کی وحی اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین لے کے آئے تھے۔ جیسے انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے میں آپ کی وہ زیارت بھی کروا دوں گا، مگر اب جیسے آپ یہاں پہ پاؤ گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ اجوا کھجور، جس کا پودا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، یہ سب کھجوروں کا سردار کھجور ہے۔ اس گھر میں اجوا کھجور کی گٹھلی پڑی ہو اس گھر میں جادو یا ٹونا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ذات نے اجوا کھجور کی گٹھلی کے اندر بے اولادی کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز میں بتاتا ہوں، آپ احباب سن لیں، قدرتی روغن باللسان، قدرتی روغن باللسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو لے کے جنگ بدر کے اندر گئے، 313 کو صحابہ زخمی بھی ہوئے تھے، انہیں ضربے بھی لگی تھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ ضربے لگی ہیں، ہمارے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا وہاں پہ نا ایک درمیانے قد کا پودا تھا، نہ زیادہ بڑا نہ چھوٹا، خشک پتے تھے اور بریک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پودے کو اپنا آسا لگایا، وہ پودا سرسبز ہو گیا۔ جب وہ سبز ہوا نا، جیسے انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا، ویسے اس سے کچھ قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اسے اپنے زخموں پہ لگاؤ، جیسے مرہم لگایا جاتا ہے، جس کو درد ہو رہی ہے وہ دودھ کے اندر ڈال کے اس کو 2 قطرے پی لیں۔ صحابہ نے استعمال کیا، ان کی تکلیف ایسے ختم ہوئی جیسے زندگی میں کبھی ہوئی بھی نہ ہو۔ اور ہماری سائنس اس پہ تحقیق کرتی ہے، جیسے شوگر ہے، دما، بلڈ پریشر، بواسیر، چمبل، پھلویری، جوڑوں کا درد، یہ 70 بیماریوں کے لیے مفید ہے قدرتی روغن باللسان۔ یہ بدن کے اندر درختوں سے نکلتا ہے۔ تو میزبان اگر شوگر ہے اس کے 2 قطرے دودھ بکری کا مل جائے سب سے بیسٹ ہے، گائے بھینس کا ہوگا ابالنا پڑے گا، 2 قطرے ڈال کے 41 دن استعمال کریں، شوگر ایسے ختم ہوگی جیسے مکھن سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ یہ بعد میں بتا دیتے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہے نا، اس کے 2 قطرے زیتون کے تیل کا 1 چمچ لے، اس میں ڈالے، مکس کر کے مالش کرے، 2 سے 3 دن پوری درد ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جوڑوں کی پورے جسم میں درد ہے، دودھ کے اندر ڈال کے اس کے 2 قطرے پی لے۔ اگر کسی ساتھی کو دمے کا نقص ہے، جسے سانس کا نقص کہتے ہیں، وہ ہے تو پانی لینا ہے 3 لیٹر، اس میں اس کے 2 قطرے ڈالنا ہے، پانی کو ابالنا ہے، جو بھاپ اس میں سے نکلے گی نا اسے سر پہ کپڑا لے کے اپنے اندر کھینچنا ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دن استعمال کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا ہماری یہ پرابلم ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، آپ احباب سن لیں، العصمت سرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سرما ہے یہ العصمت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں میں استعمال کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کی پلکوں کو لمبا کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اور یہ آنکھوں کو نور بخشتا ہے۔ کوہ طور پہاڑ کے ذرات آب زمزم کا پانی اور گلاب کا عرق ملا کے یہ بنایا جاتا ہے مدینہ شریف کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، آپ احباب سن لیں، خوشبو غلاف کعبہ، جس ساتھی نے تو بیت اللہ کے غلاف کا ڈوسا لیا ہے اسے اس کا پتہ چل جاتا ہے، جس نے نہیں لیا اسے پتہ نہیں چلے گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد نا آپ کو یہ خوشبو لگاؤں گا تو آپ نے یہ بتانا ہے یہ خوشبو وہی والی ہے یا کوئی اور والی ہے۔ تو میزبان یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتائی ہے آپ کو باہر سے مل سکتی ہیں، یہاں کہیں سے بھی مل سکتی ہیں، میرے
पास भी ये सब के सब हैं। अगर बाहर से लेनी है ले सकते हैं, कोई साथी मुझसे लेना चाहता है ना मुझसे भी ले सकता है, मुझे भी एक आधा रियाल फायदा होगा, आप साथियों का इसमें जरूर फायदा होगा। जो अल अस्मा सुरमा है दुकान से उसकी कीमत लिखी होती है 1 की 15 रियाल, डब्बा 100 रियाल का मिलता है दुकान से, कहीं से भी लें आपको पता चल जाएगा। मैं एक सुरमा 5 रियाल का दूंगा, डब्बा 40 रियाल का दूंगा अगर किसी को चाहिए हो। और अगर इस पहाड़ के ऊपर कुरान की पहली आयत आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इब्तिदाई 5 आयतें कुरान के इस पहाड़ पे आई हैं। नबूवत की वही इस पहाड़ पे आई थी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना वगैरह भी लेके आई हुई है। इसकी बुलंदी 250 फुट है जी, 250 फुट। और वो जन्नती होंगे, एक मुर्दा 70,000 बंदे की मग़फ़िरत करवाएगा, जन्नतुल वाला और जन्नतुल वकील। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और 2 साहिबाज़ादे कासिम और ताहिर इसके अंदर मौजूद है। बहुत सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये बिल्कुल हरम के नज़दीक है, पैदल चल के बाबुल इस्लाम से बाहर निकलेंगे ना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मर्द हजरात यहाँ के अंदर फातिहा खानी करके आ सकते हैं, औरतों को कब्रिस्तान में जाना ममनू है। ये देखिए चंद लम्हों के बाद सीधे हाथ की तरफ आपको नजर आएगा, ये देखिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल। वो ऊपर सफेद चारदीवारी नजर आ रही है, वो जो ऊपर सफेद चारदीवारी दिख रही है, इस चारदीवारी के अंदर जो कब्रें हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की हैं जी। हाँ जी, सीधे हाथ की तरफ जी मस्जिद जिन, सूरज जिन का नुज़ूल यहाँ पे हुआ था। जिन नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लेके आए थे, जिन्होंने यहाँ पे कलमा पढ़ा था, कुरान की तालीम लिया करते थे अल्लाह के नबी से यहाँ पे आके वो, और तिलावत भी सुना करते थे। जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो है मस्जिद फतह। जब अल्लाह और एक मीनार वाली मस्जिद नजर आएगी, ये कोने के ऊपर मस्जिद फतह, फतह छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद जिनकी तरह है बिल्कुल। फतह मक्का के मौके पर फतह का झंडा इस जगह पे लगाया गया था, ये कोने पे। अब उल्टे हाथ की तरफ देखिए, एक सुरख टहले वाली मस्जिद नजर आएगी, दिख रही है मस्जिद शजरा। शजर अरबी ज़बान में दरख्त को कहते हैं, ये उल्टे हाथ वाली ये मस्जिद शजरा है। शजर ना अरबी ज़बान में दरख्त को कहते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह किया, यहाँ पे एक बद्दू आया, अल्लाह के नबी से कहने लगा मैं आप पे ईमान लेके आऊंगा, ईमान तब लाऊंगा जब कोई मौजज़ा करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक दरख्त था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से उसने कहा इसको आवाज दे, अगर ये दरख्त जमीन का सीना चीरता हुआ आपके पास आ गया तो मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इसे मैं आवाज दूं या तुम कह दो इसे जाके अल्लाह का नबी तुझे बुला रहा है। ये देखिए सीधे हाथ की तरफ जन्नतुल वाला मुकम्मल नजर आएगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल। उसने कहा अगर इस दरख्त को मैं कह दूं फिर तो बड़ी बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ इस दरख्त के पास, इसे कहा जाके तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। तो वो उस दरख्त के पास गया, जाके दरख्त को कहता है तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। दरख्त जमीन का सीना चीरता हुआ अल्लाह के नबी की बारगाह में हासिल हो गया। वो बंदा ईमान नहीं लेके आया क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को काला कर दिया था, और जिसके दिल को अल्लाह काला कर देता है उसे ईमान की रोशनी से नहीं नवाजता। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि वो हमारे दिलों को काला ना करे। इसके साथ हमारी ज़ियारत मुकम्मल हो। दुरानी गुफ्तगू, मैंने किसी साथी से बदतमीजी की हो, मेरी बात की वजह से किसी का दिल दुखा हो, या मेरी बात किसी को पसंद ना आई हो, मैं उससे माफी चाहता हूँ।